ویلکم ٹو آور کرسمس ٹرانسمیشن ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی قابل ذہین ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں، صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے پشاور سے ان کا تعلق تھا، پھر بہت عرصے سے لاہور میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لاہور میں کیریئر کا جو آغاز ہے وہ NCJP سے کیا، اور تھیالوجی بھی انہوں نے کی، کراچی سے تھیالوجی سیمنری میں رہے اور وہاں سے جو ہے علم حاصل کیا اور فلسفی وہاں سے کی۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل ان کو ہیڈ کیا، اور اس اپنے کام کے سلسلے میں ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ بہت سی جو ہے ان کی تخلیق بھی ہے جو پبلش ہو چکی ہے، اور یہ بہت اچھے رپورٹ رائٹر ہیں۔ ابھی انہوں نے جو 2024 کی پرسیکیوشن کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی ہاف ایئر رپورٹ جو ہے انہوں نے پبلش کی ہے، اور اس میں بہت سے جو ہمارے پرسیکیوشن کے کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمدہ لکھاری ہیں، اور ڈگنیٹی فرسٹ کے ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے صحافت کی بھی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، تو سیرل نیوز کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو ناظرین ان کے میں خود ان کا بہت فین ہوں، یہ بہت عمدہ لکھتے ہیں، بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، اور جو اردو میں بہت سے ان کے آرٹیکلس پبلش ہوتے ہیں، بہت ان کا الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو ایک بہت اعلیٰ اور نفیس شخصیت ہے۔ تو آئے ناظرین آپ کو ملواتے ہیں جناب یوسف بینجمن صاحب کے ساتھ۔ بینجمن صاحب موجود ہیں، ابھی ہم نے بتایا کہ وہ ان کی کیا کیا خدمات ہیں، ہم کس طرح وہ پرسیکیوشن کو کیسز کو رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو سر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اپنی آرگنائزیشن کے متعلق، یہ ڈگنیٹی فرسٹ کس طرح کام کرتی ہے، اور ساتھ یہ جو آپ کی سیرل نیوز ہے اس کو آپ کس طرح رن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت مدت کے بعد آج آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ایک اچھے پلیٹ فارم سے اور ایک اچھے مقصد کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہماری آرگنائزیشن کا نام ڈگنیٹی فرسٹ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم باوقار زندگی میں یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح سے یسوع مسیح نے باکثرت زندگی کہا، تو ہم نے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیسس کرائسٹ کے ہم نے اس کو باوقار زندگی کا نام بھی دے دیا۔ ڈگنیٹی فرسٹ زندگی کے تمام شعبوں کے سے وابستہ افراد کے لیے ان کی باوقار زندگی کے لیے کام کرتی ہے۔ خاص طور پہ ہم نے ایک ریسنٹلی ایک کام جو کیا ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ ڈیٹا ہے، جو پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ پہلے 6 مہینے میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہیں ہم نے اس کو لائے ہیں، جس میں ان کی زندگیوں میں جو الجھاؤ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ مطلب آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ ہے جنوری 2004 سے جون 2004 تک، اور اس میں اس کے جتنے بھی مشکلات رہی ہیں زندگی میں مسیحوں کی تو وہ ہم نے اس میں بیان کی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسانی حقوق کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پرامن پاکستان کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور یہی ہماری ایک میجر ایریا ہے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا سیرل نیوز کا، یہ مجھے سن کے اچھا لگا۔ سیرل نیوز ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جو بھی ہم نے کوئی 8-7 مہینے پہلے اس کو لانچ کیا ہے، اور اس میں بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیز ہیں، جتنے بھی مسیحوں سے متعلقہ چیزیں ہیں، پوپ صاحب کے حوالے سے ہوں یا پاکستان کیتھولک پاکستان چرچ کے حوالے سے ہوں یا مسیحوں کے حوالے سے ہوں، انسانی حقوق کے حوالے سے ہوں، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اب جو رپورٹ ہے تھوڑا بہت میں نے اس کو دیکھا ہے، ابھی آپ نے مجھے باقاعدہ دی نہیں ہے، ہوپ فلی آپ میرے لیے لائے بھی ہوں گے۔ تو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کرسمس کے ڈیز ہیں اور ہمارے جو چرچز ہیں، اور خاص طور پہ چلیں جو اس کو ایک کیٹیگری کہتے ہیں، وہاں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے دور دراز جو ہیں آؤٹ اسکرٹس میں ہیں جو چرچز، وہاں پہ دبے سے لوگ رہتے ہیں، جو کیسز اتنے زیادہ ہوئے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ فریلی کرسمس منا رہے ہیں، یا کہ بس اس طرح ہی ہے کہ یہ سہیل بھائی صورتحال تو کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ لائک ہماری یہ جو رپورٹ ہے
مطلب کہیں پہ تنخواہوں کے مسئلے ہیں, کہیں پہ سینیٹری ورکروں پہ مطلب ان کو بھی کاؤنٹ کیا ہوا ہے, یا وہ ہمارے جس میں کوئی کرسچن بھائی ہوں گے تو ان کی سیلریز کے مسئلے, کہیں پہ گورنمنٹ کے اور امپلائی ہیں ان کے سیلری کے مسئلے, تو کہیں پہ چرچ سیکورٹی کے مسئلے, تو کیا ہم ان حالات میں کس طرح کریں گے؟ اور پھر مور اوور جو بھی لوڈ شیڈنگ کا بم جو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے, تو کس طرح ہوگی کرسمس کا؟ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہماری رپورٹ پہلے 6 مہینوں پر ہے. آپ اندازہ کریں کہ 182 دن ہیں اور 182 دنوں میں 70 سے زیادہ کیسز کرسچنس کے خلاف ہوئے ہیں, 70 سے زیادہ, مطلب یہ بہت بری حالات. ہاں جی, اور ان 170 میں یہ پنجاب ہے نہیں پورے پاکستان میں, یہ وہ ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اصل اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ رپورٹڈ ہیں جو ہم اپنے ذرائع کے مطابق ہم اس کو ویریفائی کر سکے ہیں اور ہم اس کو اپنی اس رپورٹ میں شامل کر سکے ہیں. اور 170 میں 170 سے 70 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں اور 150 سے زیادہ خاندان متاثر ہوئے ہیں. اس میں سینیٹری ورکرز جیسے آپ نے ذکر کیا, میرا بہت دل قریب ہے اس طبقے کے لیے, کیونکہ ہم ان کے لیے بھی باوقار زندگی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بنیادی سہولیات انہیں ان کے کام کے دوران ملیں. 8 سینیٹری ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے صرف 6 مہینے کے اندر. اور اسی طرح اس رپورٹ کے اندر ہم نے فورس کنورژنس کو ریکارڈ کیا ہے, ہم نے بلیسفمی ایلیگیشنز کو کیا ہے, ہم نے اٹیکس کو کیا ہے, مذہبی آزادی نہ ہونے کو کیا ہے, ریپس اینڈ ابڈکشنز کو ہم نے اس پہ رپورٹ کیا ہے, اور اس طرح کے باقی معاملات بھی جتنے بھی ہیں وہ بھی ہم نے اس میں اس رپورٹ کے اندر کیے ہیں. بلکہ سہیل بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کاپی آپ کے لیے لایا ہوں, تو میں آپ کو یہ پیش کیے دیتا ہوں. اس کا نام ہم نے رکھا ہے پرسیکیوشن واچ. تو یہ آپ کی نظر. تھینک یو ویری مچ. میں جناب پہلی فرصت نکال کے آپ کی اس ریسرچ ورک کو ضرور اسٹڈی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو سر آپ کیونکہ کرسمس کا موقع ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کس طرح کرسمس مناتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا کس طرح چرچ جاتے ہیں, پھر فیملیز میں کس طرح آپ چلتے. جیسا کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, میرا تعلق چونکہ پھولوں کے شہر پشاور سے ہے اور میرے بہت دل کے قریب ہے, ظاہر سبھی کے ہوتا ہے. تو ہم اپنی بچپن کے ساتھ جب حوالوں کو سوچتے ہیں, ہم جب بات کر رہے تھے تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ ہمارے شہر میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا, تو پاک ماس وغیرہ کرنے کے بعد سارے شہر پشاور کے مسیحی ایک بڑا گراؤنڈ چرچ کا تھا, اس کے اندر موجود ہوتے, اور جب تک وہ میلے میں شامل نہ ہو تو چرچ کرسمس کا وہ رنگ نظر نہیں آتا تھا. تو بہت ہی خوبصورت یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. باقی گھروں میں فیملیز کے ساتھ وہ تو ظاہر ہے ایک روایت ہے ہمارے ہاں, وہ چلتی رہتی ہے. ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, اپنی فیملیز میں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ظاہر رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ملانا اور باقی جو بھی تحفے تحائف ہو سکتے ہیں. مطلب اس طرح نہیں ہوتا یہاں پہ پنجاب میں, تو وہ ٹولیاں نکلتی تھی رات کو, اور وہ ابھی بھی کہیں کہیں میں نے سنا کہ ہوتا ہے, اور لوگ جگاتے تھے جا کے, سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیتے تھے, کیرلز گاتے تھے. اب وہ یہاں میں نے نہیں دیکھا, لیکن مجھے یاد ہے کہ کئی سالوں پہلے یہ چیز رہی تھی, اور اس کو پسند کیا جاتا تھا کہ دوسرے کو جا کے بلینکٹ میں سے, رضائی میں سے نکالنا اور اس کو پھر وہ گیت گانا اور خوشی کا اظہار کرنا, وہ ایک بہت اچھا سما پیدا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی یہ کرسمس کا یہ جو سیزن ہے اس کی چاشنی اپنی جگہ موجود ہے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں, پاکستان میں, ہر کونے کونے میں ابھی آپ دیکھیے گا چند ایک دنوں تک اس کا سما کچھ اور ہی بنا ہوگا. ایک عجیب سا نشہ, ایک سرور سا بن جاتا ہے اور مزہ آتا ہے. اور مجھے پورے سیزنز میں سے مجھے کرسمس کا یہ سیزن ہمیشہ دل کو لبھاتا ہے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے, ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اور کافی برے حالات ہیں. 2023 کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اس میں کیا ہوا اور کیا, تو یہ مطلب کس طرح, کیا مطلب ہمارا کیا فیوچر ہے, کہ آپ کا کچھ کیا خیال ہے, یہ کس طریقے سے جو ہے اپلفٹ ہو سکتی ہیں ہماری یہ جو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں, جو بھائی ہیں جو اتنے ڈپریسڈ رہتے ہیں, جو اتنے مطلب بلو دا پوورٹی لائن رہے ہیں, تو کس طرح وہ ایجوکیشن اس تک پہنچے گی, اس کو کرے گا کون؟ دوسری بات تو یہ ہے. صحیح. یہ سہیل بھائی آج کی ہم جب بات کر رہے ہیں نا, تو
2023 کے جڑا مالا واقعہ یاد آتا ہے کہ 2023 کا سال جو تھا وہ تو بھرپور رہا انہی یادوں کے ساتھ جو ناخوشگواری کی رہی ہیں. ہم نے سوچا کہ 2024 کا جو سورج آئے گا تو بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا, پرامن پاکستان رہے گا اور بہت سارا, لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہم نے اپنی رپورٹ پرسیکیوشن واچ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود میں بہت پر امید رہتا ہوں کہ حالات ضرور بدلیں گے, اور میری ابھی بھی یہ امید بھی ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ حالات بے شک جتنے بھی کٹھن ہوں ایک سویرا ضرور ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہماری بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, وہ اپنی اپنی تئیں اس کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک باعمل حکمت عملی اس کی ضرورت ہے. قانون سازی اس کے حوالے سے ہونی چاہیے. جو ایسے الزامات ہیں یا جو صورتحال ناخوشگواری کی مسیحوں کے خلاف بنتی ہے, اس کے لیے فیصلہ سازی عدالتی نظام اس میں بہتری آنا, اس کو باعمل ہونا وہ بہت ضروری ہے. صرف ایک دفعہ ہمارا نظام انصاف سدھر جائے, شہریوں کے لیے انصاف کی فراہمی آسان ہو جائے, اور جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں وہ پاکستان کے شہریوں کے لیے فائدہ مندی کی طرف سوچنا شروع کر دیں, تو آپ یقین جانیے کہ ہم بہت جلد اچھے ماحول میں ہوں گے. اور میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ وہ دن ضرور آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اچھے دن آنے والے ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اچھا سا پیغام 2025 کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے لیے, یا سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کی کوئی آرگنائزیشن یا آپ کی پرسنلی کوئی ایسی جو چیزیں ہیں جو 2024 میں نہیں ہو پائی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2025 میں ہو جائیں گی؟ اوکے, میں جیسے میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے کہا, 2025 کے لیے کہا. اب جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ اگلے سال اپنی سلور جوبلی منا رہا ہوتا ہے ہر 25 سال کے بعد. تو اگلا سال جو ہے وہ پھر سے اس میں ہے, اور چرچ کی طرف سے اس کو ایک دفعہ پھر امید کا سال قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بھر میں جو امن کی صورتحال ہے وہ اتنی کوئی بہت حوصلہ افزا نہ ہونے کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں, ہم امید کے لوگ ہیں, اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. اور کوئی ایسا کام کہ جو ہماری آرگنائزیشن اس سال میں نہیں کر سکی, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ پرسیکیوٹڈ جو کرسچن فیملیز ہیں ہم ان تک رسائی نہیں کر سکے. ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آنے والے سالوں میں چاہے وہ 2023 کے فیملیز ہوں یا 24 کی فیملیز ہوں, ہم ایسے دکھی انسانوں تک ہم ضرور ایک امید کا پیغام لے جا سکیں, اور ہم ان کے لیے قانون سازی اور ان کے لیے انصاف کی رہائی کے دروازے ہم کھول سکیں, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے انہیں مہیا کر سکیں. یوسف بنجمن بھائی, آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں یا آپ کچھ ایسی چیز جو پتے کی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں, تو یہ ہمارا تقریباً آخری سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اب یہ موقع ہے. میں کچھ دن پہلے بھی ہم کسی جگہ بیٹھے تھے تو ہم نے یہی بات کی کہ ہماری مسیحی کمیونٹی کو یا ہمارے نوجوانوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 سٹیپس میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. پہلا, تعلیم حاصل کرنے پہ تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تعلیم تعلیم اور تعلیم, یہی ہمارے لیے ایک راستہ کھولتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی صورتحال ہماری اتنی کوئی مسیحی خاندانوں کی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہوتی میجورٹی کی, لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہ ہو تو پھر آپ ہنر ضرور سیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں بڑے بڑے شہروں میں مسیحی ادارے موجود ہیں. اگر آپ لاہور کی بات کریں گے تو ڈان باسکو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, جو بلکہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اگلے مہینے سے وہاں پہ 1 سال کے اور 6 مہینے کے اسکالرشپس پہ فری کورسز کروائے جا رہے ہیں, اور بہترین اپرچونٹی ہے. اگر تعلیم حاصل نہیں کی تو ضرور اس طرح کے ہنر مندی کی طرف ضرور جانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سرمایہ ہے تو پھر ہمیں بزنسز میں جانا چاہیے. تو یہ میرا ایک پیغام ہے کہ ہمیں باوقار زندگی کے لیے اگر سٹرگل کرنی ہے, ڈگنیفائڈ لائف گزارنے کے لیے, تو ہمیں تعلیم, ہنر اور کاروبار میں
ہمیں اپنے آپ کو ضرور انگیج کرنا چاہیے. جی یوسف بینجمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی ٹائم نکالا. جی ناظرین, آپ نے یوسف بینجمن صاحب کی خوبصورت باتیں سنی, ان کے آرگنائزیشن جو ہے جو کام کر رہی ہے اس کے متعلق آپ نے جانا. تو ناظرین, ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.